نعرے نہ لگاؤ زیادہ. بہت جلد ایک ایسے میدان میں سامنا ہونے والا ہے کہ جس میں تمہارے ان نعروں کی ضرورت ہے. اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. سورہ فاطر کی آیت نمبر، وہ اللہ کے کلام کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے، اور راہ خدا میں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر مال خرچ کرنے والے ہیں. یہ تینوں صفت کے جو مصداق ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا یہ تو ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں اللہ سے کہ جس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ جتنے بھی یہاں پر لگی ہوئی فلک چیزیں اس میں سے کسی میں لکھی ہوئی ہوگی، آقا نے فرما دیا. آج ہر الیکشن میں جتنا آپ بہت بہت سے سنتے ہو گے کہ یہ پرائم منسٹر کی گارنٹی، پرائم منسٹر کی گارنٹی. دہلی میں نعرہ لگا پرائم منسٹر کی گارنٹی، پورا دلی کا الیکشن جیت لیا. اب سارے مسلمان بہت زیادہ پریشان، کچھ عام سیکولر غیر مسلم بھی پریشان کہ اب کیا ہوگا، حکومت بدل گئی، اب ساری فیسلٹیز ختم ہو جائیں گی. اب جو ہے جو بجلی فری مل رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو مہیلاؤں کو بس سیوا فری مل رہی تھی ٹریولنگ کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ پریشانی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ اہل اسلام کے لیے کمزوری ہے، جو اس کے ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے کہ یاد رکھو تمہیں جو زندگی دی ہے وہ پروردگار عالم نے دی ہے، پروردگار عالم نے دی ہے. جب وہ مالک حقیقی ہے، یہ جو 5 سالہ زندگی کے میں حاکم بنا کرتے ہیں، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال. اپنے وقت میں نمرود بھی رہا، اپنے وقت میں فرعون بھی رہا، بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ رہے. آج اگر کوئی گارنٹی دیتا ہے تو الیکشن جیت لیا جاتا ہے. ارے اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، تمہیں تو کتاب اللہ ملی ہے، وہ کتاب اللہ جس کے بارے میں امام الہدی سید المرسلین نے کہا تھا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ کتاب اللہ ماشاءاللہ کہ جس کو پڑھنے کے بعد زندگیاں بدل جاتی ہیں. بے شک بے شک. وہ کتاب اللہ جس کو کہا گیا کہ اس میں شفا، وہ کتاب اللہ جس کے بارے میں کہا گیا رحمت ہی رحمت، جو پڑھے اس کے لیے رحمت، جس جگہ پڑھی جائے اس جگہ کے لیے رحمت، جس کے لیے پڑھ دی جائے اس کے لیے رحمت. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہا اس میں؟ ایک حدیث پاک ہوگی اس میں لکھا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے کلام اللہ کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، دونوں چیزیں، کلام اللہ کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے بڑی کوئی دولت مندی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. اس سے بڑی کوئی غنا نہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ وہ برکتوں والی کتاب، یہ وہ برکتوں والی کتاب. کیسی برکت ہے اس کتاب؟ یہ وہ برکت
کہ جس کو برکت والا فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر آیا. جی جی. ایسی برکتوں والی کتاب برکت والے نبی پر نازل ہوئی. ایسی برکتوں والی کتاب برکت والے مہینے رمضان میں نازل ہوئی. ایسی برکتوں والی کتاب یہ برکت والی رات شب قدر میں اس کا نزول ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایسی برکتیں اس کی تم کہو گے یہ برکت تو مہینے کی ہوئی, یہ برکت تو رات کی ہوئی, یہ برکت تو نبی کی ہوئی, یہ برکت تو فرشتے کی ہوئی. ارے برکت صرف یہی نہیں, اس کی برکتوں کا عالم تو یہ ہے کہ جو اس سے رہتا ہے لگا ہوا, جو اس سے محبت کرتا ہے, اس کی برابر تلاوت کرتا ہے, وہ دنیا کے اندر بھی معزز رہتا ہے اور کل قیامت میں وہ بھی معزز رہے گا. اور جو اس کے والدین ہوں گے اللہ انہیں بھی انعام و اکرام سے نواز دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت مفتی فہد نعیمی صاحب قبلہ, مفتی فیضان احمد نعیمی صاحب قبلہ. عقیل احمد ماشاء فیضی اللہ صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن نعرے نہ لگاؤ زیادہ. بہت جلد ایک ایسے میدان میں سامنا ہونے والا ہے کہ جس میں تمہارے ان نعروں کی ضرورت ہے. ایسی برکت وہاں کتاب کرتا ہوں, یہ برکتوں والی کتاب. اگر صرف اس کی برکتوں کی بات کی جائے تو اس کی صورت کی برکتیں الگ ہے. قرآن پاک کی برکتوں کا عالم الگ. اس کی صورت کی برکتوں کی بات کی جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے کبھی فاقہ نہیں پڑھ سکتا. سورہ یاسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے, اس کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے سید المرسلین نے فرمایا تھا من قرأ یاسین فی صدر النہاری قضیت حوائجہ, جو صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے. سورہ ملک کی برکت کے بارے میں آقا نے فرما دیا تھا کہ جو سورہ ملک کا عادی بن جائے اس کی روز تلاوت کرتا ہے یہ کل بروز حشر پروردگار عالم سے اس کی حمایت میں, اس کی شفاعت میں جھگڑا کرے گی اور اسے دوزخ میں جانے نہیں دے گی. اللہ کے عذاب سے بچانے والی یہ سورہ ملک کی فضیلت کا عالم ہے کہ قبر اگر تاریخ ہوگی تو اس تاریخ کو ختم کرنے والی ہے اور اس کی قبر میں روشنی کا سبب بنے. بے شک زندہ باد. سورہ ملک کی فضیلت, سورہ بقرہ کی فضیلت, سورہ بقرہ کی فضیلت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر آج ہمارے گھر میں پتہ چل جائے کہ بندش ہوئی بھی ہے, کوئی آصف ہے اور کوئی عامر بتا دے یا فراز صاحب بتا دیں یا مولانا شیخ صاحب بتا دیں یا مولانا جنید عالم نظامی صاحب یا مولانا عارفین صاحب کوئی بھی بتا دے 7 دن کا 41 دن کا 21 دن کا سورہ بقرہ ہی پڑھوانا شروع کر بتا. ایک حدیث پاک پھر میں اپنی اس کی آیت پڑھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے یہ قرآن کریم بڑی خوبصورت شکل میں ظاہر اور آنے کے بعد جو اسے دنیا میں پڑھتا تھا, اس سے محبت کرتا تھا, اس کو سلام کرتا. اب وہ جواب دے گا وعلیکم السلام, وہ پوچھے گا تم نے مجھے پہچانا, میں نے نہیں پہچانا. وہ کہے گا تم مجھے تلاوت کرتا تھا, مجھ سے محبت کرتا تھا. پھر وہ کہے گا کہ تو قرآن, وہ کہے گا ہاں میں قرآن. اب وہ کہے گا کہ تو مجھے دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا, مجھ سے محبت کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی ایک جانب ملک بادشاہت, ایک جانب جنت, اور اس وقت قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کرتا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. پاک کی حدیث پاک تھی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موٹیویشن دی صحابہ کو. اس کو روایت کرنے والے حضرت انس ابن مالک تھے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, اے صحابہ قرآن کو لازم پکڑ لو, قرآن سے محبت کرو, کل حشر میں یہ تمہیں فائدہ پہنچانے والا. یہ وہی بات ہے نا کہ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا کلام پاک پڑھو,
لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ بچہ پورا نہیں پڑھ پائے گا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس سے، بیٹا پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو پڑھو. آقا نے موٹیویٹ پھر کیا صحابہ اور کہا اے صحابہ تعلموا الزہراوی. یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو اس کی طرف ہے کیا کہ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تعلموا الزہراوی. آقا نے فرمایا تو زہروین کی تلاوت کرو. کیا زہروین؟ آقا نے فرمایا دو خوشنما کلی. زہروین مطلب دو خوشنما کلی. کس کو کہا؟ فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پورے قرآن کی برکتوں کا عالم تو یہ کہ حسین و جمیل شکل اور صورت میں ظاہر ہوگا، ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو تعلم الزہراوین، سورہ آل عمران، سورہ البقرہ، ان دونوں کی تلاوت کو لازم پکڑ لو. کل بروز حشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا. باپ بیٹے سے نیکیوں کی بھیک مانگ رہا ہوگا اور سارے لوگ اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے کرتوت کے سبب اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے مولا یہ عذاب کب ٹلے گا، کب میزان غائب ہوں گی، کب صراط غائب ہوگا. اس وقت سب پریشان ہوں گے جب سورج سوانے سے پر ہوگا. آقا فرماتے یہ دونوں صورت ایسے جیسے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں اس کے سر پر سایہ فگن ہو. بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اس کے سر پر سایہ فگن ہوگی جو یہ دو صورتیں پڑھتا ہوگا جس کو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کہتے ہیں. بے شک. اور پھر کہا آقا نے کہ صرف سایہ فگن نہیں بلکہ اگر اس کے اعمال اس لائق نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو، جہنم کا اعلان ہو، تو یہ دونوں صورتیں اللہ سے اس کے لیے حمایت اور شفاعت جھگڑا کریں گی کہ مولا یہ پڑا کرتا تھا آج تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور جنت میں داخل. بے شک بے شک، حق ہے حق ہے، زندہ باد. پھر کیا ہوگا؟ آقا نے آگے موٹیویٹ کیا، آگے ترغیب دلائی. جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا 20 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے تو 12 گھنٹے پڑھو، 12 نہیں پڑھ سکتے تو 6 پڑھو، 6 نہیں پڑھ سکتے تو 2 گھنٹہ پڑھو، 5 وقت کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 وقت کی پڑھو، 1 وقت کی نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم جمعے کی نماز جماعت سے پڑھو. اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آقا نے صحابہ کو موٹیویشن دی اور کہا اے صحابہ سنو، اگر تم یہ دو صورتیں بھی نہیں پڑھتے، یہ میرا جملہ ہے، دو صورتیں بھی نہیں پڑھتے تو سورہ بقرہ کو لازم پکڑ دو. بے شک بے شک. آخری حدیث پاک کا ٹکڑا سورہ بقرہ کو لازم پکڑ لو. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. زیادہ دیر سے اگر سوچے تو رقبہ رہے گا. میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آقا نے فرمایا سنو، اگر تعلیم الزہراوین یعنی دو صورتیں لازم پکڑ لو، سورہ البقرہ اور آل عمران، پھر کہا یہ نہ ہو تو کیا کرو سورہ بقرہ پڑھو، اس کے پڑھنے والے کے لیے برکتیں ہیں، چھوڑنے والے کے لیے حسرت اور پشیمانی. آپ لوگ بیٹھے رہنا، بالکل نہیں اٹھنا ہے آپ بھیا کو. ابھی نہیں آئے ہیں، بیٹھو. اے بچوں، یہ واپس 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 ادھر ہوا سن رہا ہوا. اچھا یہ بتاؤ آپ تقریر میں کیا ہے؟ ابھی تو تقریر کی بڑی تنقید ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پورے شعبان میں سے قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تو وہ جو تقریر میں جو آیت کریمہ میں نے عنوان بنائی ہے ابھی اس سے گفتگو ہو رہی ہے. اب سنیے آگے، یہ قرآن کی برکتیں کیا ہے؟ قرآن کی برکتیں کتنے فائدے ہیں قرآن کے دنیا میں فائدے. آقا نے فرمایا وہ کبھی غریب نہیں اسے فاقہ نہیں رکھ سکتا جو حافظ قرآن ہو، قرآن پر عمل کرے. ایک اور بات سناتا ہوں جس پر بڑے بڑوں نے کلام کیا ہے اور ایسی حدیث پاک
کہ اس کو سننے کے بعد شاید ہی کوئی محروم مسلمان ہو جو اپنے بچوں کو حافظ نہ بنائے، ورنہ ہر مسلمان چاہے گا کہ اس کا بچہ حافظ بن جائے۔ آقا نے فرما دیا کہ جس کے والدین اگر کافر ہیں اور اس کا بچہ حافظ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے بھی عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والدین اگر کافر ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی اس وجہ سے کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ وہ تو اگر اس کے والدین مومن ہیں سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ملتا ہے انعام کہ حشر کا میدان ہوگا، اس وقت ایسا تاج زرعی اس کے سر پر جو والدین ہے رکھا جائے گا کہ جس کی تمازت اور روشنی کے آگے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ایسی خوبصورت تاج، کسی شاعر نے کہا تھا پورے قرآن سے خود سے بچا لیجیے، نارے دوزخ سے خود کو بچا لیجیے، تاج زرعی اگر خلد میں چاہیے اپنے بچوں کو حافظ بنا لیجیے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنا لیجیے۔ قرآن کریم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 اللہ فرماتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ برکتوں والی کتاب فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو۔ کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ اور پیروی کا مطلب کیا ہے؟ ہم سارے لوگ اچھا یہ دروازے پیچھے پڑے تھا آگے حضرت آگے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔